الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك صلاة وسلام السلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پہاڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سبحان اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دو نام تیرا دے ڈال صدقہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا کاف کے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا چہرہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام اور صاحب صدر اور احباب گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برکت محفل جو کہ ذکر رسول اور ذکر میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنوان سے انعقاد پذیر ہے اور محترم ہمارے مرحوم امن نواز صاحب ان کے سال ثواب کے لیے ان کے بیٹوں نے اس کا انعقاد کیا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ مرحوم کو کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے اور ہمارا یہاں پہ مختصر وقت کے لیے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو تو کوئی بزرگ ہیں تو ظاہر ان کی تو کمر کمزور ہوتی ہے وہ ٹیک لگا سکتے ہیں لیکن یہ جو بچے جوان بیٹھے ہیں آپ نے تو کل پوری قوم کا سہارا بننا ہے ابھی سہارا تلاش کرنے لگ گئے تو تم سہارا کیسے بنو گے قوم کا اس لیے میرے بیٹے آگے اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے آگے ہر کام کے کچھ آداب ہوتے ہیں تو محفلوں کے بھی آداب ہوتے ہیں تو یہ آپ تھوڑا سا یہ جگہ خالی جو پڑی ہے آپ اپنے جسم جوڑیں گے آپ کے دل جڑ جائیں گے آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ صف میں خلا کیوں نہیں ہم رکھتے کیوں یہ صفوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے رکھیں اور قرآن کہتا ہے کأنہم بنیان مرصوص تمہاری صفیں ایسی ہونی چاہیے جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے جب ہم قریب ہوتے ہیں تو پھر دل بھی قریب ہوتے ہیں آجو پتر آجو جڑے بیٹھے نے دوئیاں چادریں لے کے آپ آگے نہیں آئیں گے تو میں نے گفتگو نہیں شروع کری میں چھٹی لے کے چلا جاؤں گا مجلس کی آداب ہوتے ہیں یار آپ چنگے بلے پڑھے لکھے سمجھدار بندے ایسے بیٹھے ہیں جیسے ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں اور پتر تسی بھی آگے آؤ لکھے ہو آگے آؤ میں روزانہ پتر 100 بچیاں میں پڑھانا تو آلے تو میں کہانی پکڑا دیں گئے تھے تسی کیوں بیٹھے آجو گے شاہ صاحب آجو اللہ تعالیٰ ساتھ مت بناوے گیا آجو یار آگے آجو کیا ہو گیا نوجوان سمجھدار ہو لیکن آپ کی جو ہے وہ عقل سمجھ کام نہیں کرتی اٹھاؤ تو وہ پتر کیا آجو گے اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ تحقیق حق جاریہ ستارے ختم نبوت زندہ باد اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے آمین اور آپ کی
جوانیاں سلامت رکھیں آمین۔ اصل میں یہ ہوتا ہے جس گھر میں تو بچوں کو تربیت دی جاتی ہے تو وہ ماشاءاللہ ہر جگہ پہ جا کے بڑے سندر بن کے بیٹھتے ہیں. تو یہ تربیت اگر گھر میں نہ ہو تو پھر یہاں پہ ہونی چاہیے. تو اس لیے چیزوں کا مجلس کے آداب ضروری. آپ کی آواز نہ یہ جو جوان بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور پتر گلا نہ کرو ہوئے گا کا لکھے ہو تو اللہ حج تے لے جائے. میری طرف دیکھو میں اتنا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ اپنی باتیں کرنے کے لیے تو ہم رسول اللہ کے ذکر کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور حضور کا ذکر ازل سے شروع ہوا ہے آب ابد جاری رہے گا. اور یہ ذکر ایسی کستوری ہے جو چھڑتا ہے ماحول کو معطر کر دیتا ہے. اور یہ ذکر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میرا محتاج نہیں ہے، آپ کا محتاج نہیں ہے، ہم اس ذکر کے محتاج ہیں. حضرت حسان بن ثابت بولے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. میں حضور کی تعریف اس لیے نہیں کرتا کہ حضور کی تعریف بڑھ جائے گی، میں تو تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ حضور کی تعریف سے میرے لفظوں کو چار چاند لگ جائے گی. اور پھر یہ ذکر میری سعادت ہے، آپ کی سعادت ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو رسول اللہ کے ذکر کو تو خود رب ذوالجلال بلند فرماتا ہے. میں ہمارا فانا لک ذکر محبوب تیرے ذکر کو تو میں اپنے ذمہ کرم پہ لیتا ہوں، میں خود بلند کروں گا. جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمع اس کو بند کرے. اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ. اور حضور کے ذکر سے اتنی لذت ملتی ہے، کائنات کی کسی چیز سے اتنی لذت نہیں ملتی. جب حضور کا ذکر ہوتا ہے اہل ایمان کے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ان کے دل قرار پاتے ہیں، چین پاتے ہیں. بلکہ حضور کے ذکر سے دلوں کے غم کھلتے ہیں. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بیانت لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے. اس لیے اہل محبت بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ان کے محبوب کا ذکر کو چھیڑ کے بیٹھ جائے. اچھا حضور کے ذکر سے کتنی لذت آتی ہے اس پہ ایک چھوٹی سی مثال. مولانا جلال الدین رومی ہمارے بزرگ مثال دے کے بات سمجھانے کا ڈب جانتے ہیں. تو فرماتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ ریت میں لیلا لیلا لکھ رہا تھا. تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا بھی کنم خاطر خود را تسلی بھی کنم. اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا. اب مولانا رومی اقبال کے بھی مرشد فرماتے ہیں یہ مثال لکھنے کے بعد کہ اگر مجنوں کو اس کے محبوب کا نام قرار دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد قرار نہیں دیتا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں میخانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. اب یہ ذکر جاری ہے، قرآن مجید میں بھی جاری ہے، احادیث میں بھی جاری ہے. آئیے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں. وَمَا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ. لوگوں تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا ہے. تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا، اللہ کا اجالا آ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اظہار کیا. اب نور کی دو صورتیں ہیں. ایک نور وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، اس کو نور حسی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نور معنوی. نور حسی اب دیکھیں یہ لائٹیں جل رہی ہیں، آپ بھی لائٹوں کو دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، یہ ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو نور حسی کہتے ہیں. اگر باہر آپ نکلیں تو آپ کو چاند کی روشنی نظر آئے گی، تو چاند کی روشنی آنکھوں سے نظر آتی ہے، اس لیے اس کو نور حسی کہا جاتا ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور حسی بھی ہے اور حضور نور معنوی بھی. نور حسی کا مطلب کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا تھا، اور بسا اوقات حضور جب تاریکی میں تشریف لاتے رات کی تاریکی میں تو ہر جانب اجالا پھیل جاتا تھا. ام المومنین محبوبہ محبوب خدا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس. لوگوں ایک سورج تمہارا ہے اور ایک سورج میرا ہے، لیکن تمہارے سورج کا میرے سورج کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ کیسے؟
کہ تمہارا سورج وہ ہے جو دن کو چمکتا ہے اور میرا سورج وہ ہے جو دن کو بھی چمکتا ہے راتوں کو بھی دمکتا ہے. میرے امام بولے ہے کلام الہی میں شمس و دوہا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتار کی قسم. حضرت جابر بن سمرہ کی بھی سن لیجئے رضی اللہ تعالیٰ. وہ فرماتے ہیں میں رات کے وقت حضور کے کاشانہ اقدس میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ حضور نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے اور ماہ استراحت ہیں اور حضور کا چہرہ چمک رہا ہے. اور جب میں نے اوپر آسمان کی جانب دیکھا تو چاند بھی چمک رہا تھا. اب میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں. میرے لیے الجھن پیدا ہو رہی تھی کہ حضور کے چہرے کی چمک زیادہ ہے کہ چاند کے چہرے کی چمک زیادہ ہے. مجھ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. لیکن آخر میں جو میں نے فیصلہ کیا وہ کیا تھا؟ جامع ترمذی کی روایت علماء سے پوچھ لیجئے. فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کے چہرے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. اس لیے کہ چاند کے چہرے پہ داغ ہے آمنہ کے لال کا چہرہ بے داغ ہے. اور میرے امام بولے اور علماء تو جانتے ہیں آپ اس شعر سے ہنس لیں گے کتنا خوبصورت شعر ہے. اور اللہ کی پرواز دیکھیں فرماتے ہیں خورشید تھا کس دور پر. خورشید سورج کو کہتے ہیں. خورشید تھا کس دور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر اور بے پردہ جب وہ رکوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یعنی جب آمنہ کے لال تشریف لائے پھر سورج کی روشنی بھی پیچھے رہے گی چاند کی روشنی بھی پیچھے رہے گی حضور کے چہرے کی چمک آگے بڑھ گئی. یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور. لوگوں تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا. ایک روایت اور بھی نور حسی پہ سن لیجئے. ام المومنین محبوبہ محبوب خدا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ. یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کو کوئی چپ کرا دے تو اس کی بڑی بہن وہ اینڈ پہ باتیں کر ان کو ذرا بلا لیں. ایک آدمی پیار سے بلا لیں. بچوں خاموش. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سحری کا وقت تھا میں کچھ سی رہی تھی اچانک سوئی گر گئی اور اتفاق ایسا کہ گھر میں ڈالنے کے لیے چراغ میں تیل نہیں. کاشانہ نبوت ہے. اللہ اکبر. مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. اب گھر میں جلانے کے لیے تیل بھی. اللہ اکبر. اب میں پریشان ہو کے بیٹھ گئی. اتنے میں حضور تشریف لے آئے اور فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ تو میں نے عرض کیا حضور سوئی گم ہو گئی ہے مل نہیں گئی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. جب حضور مسکرائے نا تو میرے حجرہ کے اندر چمک پیدا ہوا. اب ان کے لفظ سن لیجیے اور پھر دیکھیے تازگی کیا ہوتی ہے. فرماتی ہیں حضور جب مسکرائے تو نور نکلا روشنی پیدا ہوئی. فتبینت العبرۃ بنور شعاع وجهہ. تو میں نے آقا کریم اسلام کے چہرے کی چمک سے اپنی گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا. یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور. لوگوں تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا ہے. اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو حضور کے نور پہ ایک شعر نہ پڑھ لیں. ادھر جو آواز ٹھیک کرنے والا تھوڑی سی آواز اس کی چیزی کو اس شعر میں چلا دینا بعد میں بند کر دیجیے گا اگر ہو سکے تو نہیں بعد میں نہیں. تو حضرت مولانا ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ سادہ ہے لیکن دل میں اترنے والا. اور میرے سرور عنوان کی انہوں نے ترجمانی کی ہے کہ آقا کریم اسلام کی آمد سے کتنی روشنی ہے. فرماتے ہیں نور ازلی چمکے غائب اندھیرا ہو گیا. مل کے نعت پڑھنا حضور کے صحابہ اہل مدینہ کی سنت ہے. اس نے مل کے پڑھ جائے گونج پڑھ جائے مسجد گواہ ہو جائے کہ حضور کے دیوانے بیٹھے. نور ازلی چمکے غائب اندھیرا ہو گیا. بڑی نور ازلی چمکے غائب
سراجا منیرا نور ازلی چمکے غائب اندھیرا ہو گیا والضحی واللیل اذا سجا نور ازلی چمکے کی آمد سے قبل ہر جانب گمراہی کی تاریکیاں پھیلی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی حضور نے قدم رکھا گمراہی کی تاریکیاں چھٹ گئی، ہدایت کا اجالا پھیل گیا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم جس کی آمد سے قبل لوگ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن جس سال حضور پیدا ہوئے اللہ نے اس سال ہر گھر میں بیٹے پیدا فرمائے۔ اعلان تھا کہ اب وہ محبوب آیا ہے، آ رہا ہے، اب بیٹیوں سے نفرت نہیں کی جائے گی، بیٹیوں کو عزت کی مسکن پہ بٹھایا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں حضور کی آمد سے قبل لوگ انسان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور انسانوں سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اگر کوئی غلام اپنے آقا کا جوتا آقا کی اجازت کے بغیر دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا آقا اس کو کوڑے مارتا۔ وہ کہتا حضرت آپ کا جوتا دھوپ میں تھا تو میں نے اٹھا کے چھاؤں میں رکھا ہے۔ وہ کہتا تو متکبر ہے، تو نے میری اجازت کے بغیر میرے جوتے کو ہاتھ کیوں لگایا؟ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل لوگوں کی یہ حالت ہے، لیکن جب حضور نے اس عالم گردی میں قدم رکھا تو کیا صورتحال بنی کہ ایک لونڈی جاتی ہے اور ابو لہب کو کہتی ہے کہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ تو اس نے کہا پھر جا تو آزاد ہے۔ تھوڑا سا آپ اپنے کنٹرول میں رکھے، چونکہ ماشاءاللہ آپ تو بڑے ہی پیارے جذبات میں ہیں، لیکن کہیں میں ڈرنے نہ لگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی جذبات ہیں، تو یہ ہے کہ یہ جذبات کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم وقفے سے، اللہ تعالیٰ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ تو اس نے کہا کہ تو آزاد ہے، ہاتھ کے اشارے سے کر کے کہا کہ تو آزاد ہے ابو لہب نے۔ اب یہ ایک لونڈی کا آزاد کرنا تھا، لیکن اس کے پیچھے کا فلسفہ دیکھیں۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اب وہ محبوب آ گیا ہے کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، ہر جانب جو ہے وہ آزادی ہو جائے گی۔ آج اس کائنات کے اندر کوئی ایک انسان بھی کسی کا غلام نہیں ہے، تو یہ میلاد والے محبوب کی آمد کا کمال ہے۔ یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا ہے، اللہ کی روشنی آ گئی ہے۔ آقا کریم کی آمد سے قبل دو آدمی اپنی سوتیلی ماں کو لیتے ہیں اور منڈی میں جا کے فروخت کر دیتے ہیں اور پیسے تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی ماں کو منڈیوں میں بیچا جا رہا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ماں منڈیوں میں بکنے والی چیز تو نہیں ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا میرے رب نے جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی، یعنی جو ماں منڈیوں میں بیچی جا رہی تھی آقا کریم اسلام نے جنت کھینچ کے اس کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ماں رابعہ بسری ہو تو پھر اس کے قدموں کے نیچے جانا، ماں عابدہ زاہدہ ہو تہجد گزار تو پھر اس کے
قدموں کے نیچے جنت ہے. نانا ایسا نہیں ہے. اوپلے تھاپتی ہوئی ماں جس کے ہاتھوں میں گوبر لگا ہوا ہے اور پاؤں میں ہو سکتا ہے جوتا بھی نہ ہو, فرمایا اس کے بیٹوں کی جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں جنت کا و نار کا, فرمایا تیرے ماں باپ ہی تیرے لیے جنت ہے, یہی تیرے لیے جہنم ہے. کیا مطلب, اگر تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا تو جنت کو پالے گا, لیکن اگر تو نے ان کی نافرمانی کی تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اور بڑی خوبصورت کو روایت آپ نے علماء سے سنی. آقا کریم ارشاد فرمایا کہ جو بندہ محبت سے اپنے باپ یا اپنی ماں کی ایک بار زیارت کرتا ہے, اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. کسی نے عرض کیا حضور اگر کوئی 2 بار ماں باپ کی زیارت کرتا ہے تو فرمایا 2 حجوں کا ثواب. کسی نے عرض کیا حضور کوئی 3 بار زیارت کرتا ہے تو فرمایا 3 حجوں کا ثواب. علماء سے پوچھے, مشکاہ شریف کی روایت ہے, عرض کیا گیا حضور کوئی 100 بار زیارت کرے تو فرمایا جو 100 بار زیارت کرے گا اللہ 100 حجوں کا ثواب دے دے گا. تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے, وہ اجر دیتا کبھی نہیں تھکے گا, اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں. سبحان اللہ. اور سنیے حضور کا فرمان, آقا کریم فرمایا رضا الوالد رضا اللہ, سخط الوالد سخط اللہ. فرمایا کہ باپ اگر راضی ہو تو عرش کا رب راضی ہوتا ہے, اور اگر باپ ناراض ہو تو عرش کا رب بھی ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کریں. آج کی اس محفل کا یہ پیغام ہے, جو ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگیں. بعد میں پھر پچھتاوا ہوگا کہ یار ماں باپ کی اتنی بڑی دولت تھی, اور جب یہ ماں باپ کا جو سایہ رحمت ہے, سایہ محبت, جب یہ سر سے اٹھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کتنا گھنا سایہ تھا. اللہ اکبر. علامہ اقبال علامہ کی جب والدہ کا انتقال ہوا, ان دنوں میں وہ دیار غیر میں تھے, تو پھوٹ پھوٹ کے روئے, اور پھر اپنی ماں کے نام ایک ان کی یاد میں ایک مرثیہ لکھا جو آج بھی کلام اقبال میں والدہ مرحومہ کی یاد عنوان سے موجود ہے. لکھتے ہیں کہ وطن میں ہوگا کس کو آہ میرا انتظار, کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار, تیری خاک مرکز پر لے کر یہ فریاد آؤں گا, اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. کون پچھلے پیروں کے دعائیں کرتا ہے کوئی جو دعائیں کرے تہجد کے وقت. پیر صاحب کو تو بھی کہنا پڑتا ہے جب کوئی مشکل آئے, حضرت اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا مشکل آ گئی. استاد صاحب کو کہنا پڑتا ہے, امام مسجد کو کہنا پڑتا ہے حضرت دعا کر دیجئے, بڑی پریشانی آ گئی ہے, مصیبت آ گئی ہے. اور حاجی کو معتمر کو کہنا پڑتا ہے کہ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دے. آپ مجھے بتائیں کبھی ماں باپ کو بھی کہنا پڑتا ہے؟ اولاد کہے نہ کہے, ماں باپ کے حق اولاد کے ہاتھ جو اولاد کے حق میں اٹھے رہتے ہیں. اچھا دوڑ لگی ہوئی ہے, ہر ایک انسان کہتا ہے میں دوسروں سے بڑھ جاؤں, سوائے ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے جو یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد ہم سے آگے بڑھ جائے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو عزت کی مسند پہ بٹھایا اور ماں باپ کو مقام دیا, مرتبہ دیا, اور فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تم اپنے باپ کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے درمیانی دروازے سے داخلہ عطا فرمائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نور بھی سن لیجئے جو امام جلال الدین سیوطی نے حاوی کے اندر الحاوی الفتاوی کے اندر نقل کیا کہ آقا کریم اسلام حجرہ عائشہ سے نکلے مسجد نبوی میں آئے. جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا مسجد نبوی بھری ہوئی تھی, کیونکہ ہر بندہ تو نمازی تھا. اس وقت تو کوئی بے نمازی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا, بلکہ جو بے نمازی ہو جاتا تھا لوگ سمجھتے تھے جیسے دائرہ اسلام یہ اسلام سے مرتد ہو گیا. صحابہ نماز چھوڑتے, سبحان اللہ. اس لیے کہ انہوں سے سنا ہوا تھا کہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر جہاد, جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ اعلانیہ کفر کرتا ہے. اس لیے صحابہ نماز مسجد بھری ہوئی تھی, جیسے حضور کو دیکھا ادب سے کھڑے ہوئے. آقا کریم اسلام نے ٹھنڈی آنکھ بھری اور حضور شاہ میں لو ادرکت والدی او احدہما, کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوں. سبحان اللہ. اس لیے کہ انسان نے جب دکھوں کا دور دیکھا ہو تو بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے تو انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے, میرے دکھ دیکھتے تھے میرے سکھ بھی دیکھتے, میری غربت دیکھی تھی دولت کی ڈھیل پھیل بھی دیکھتے, میرے گھر کے اندر جو وہ اداسیاں دیکھی تھی آج میرے آنگن میں خوشیاں بھی دیکھتے ہیں. لیکن آقا کریم اسلام کے والد گرامی کا انتقال تو اس وقت ہو گیا جب حضور
جو وہ شکم مادر میں تھی، اور جب 6 سال کی عمر تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ ایک بڑا جو ہے وہ غمناک منظر تھا کہ حضور کی عمر مبارک 6 سال یثرب سے واپس پلٹ رہے ہیں، ابا کے مقام پر اماں جی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا 3 افراد تھے، اماں جی، حضور 6 سال کے، اور حضرت ام ایمن، یہ 3 لوگ تھے۔ وہاں اماں جی کو بخار ہوا، جب بخار ہوا تو سواری سے اتر کے ایک ٹیلے کے ساتھ بیٹھ گئی اور ام ایمن کو بلایا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا بخار میرے لیے جان لیوا ثابت ہوگا، اور میرے اس بیٹے کو بحفاظت جناب امیر قریش عبد المطلب کے پاس پہنچا دینا، اور پھر اپنے اس در یتیم کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور کچھ باتیں کرنا چاہی، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، چھم چھم آنسو برسنے لگ گئے، اور پھر بیوہ ماں نے جب در یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا نا، عرب کی ریت کے ذرے بھی رونے لگ گئے، عجیب آشکاری ہو گیا، اور عجیب غم اور دکھ کی کیفیت ابوا کے مقام پہ پھیل گئی، اور کوئی بات نہ کر سکی۔ پھر چند جملے کہے حضرت اماں جی نے، جو کہ تاریخ کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے، کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، اور میں بھی جا رہی ہوں ذکر آباد، لیکن میرا ذکر قیامت تک نہیں مٹے گا، کیوں؟ انی بلغت الطہرا، میں تجھ جیسا ستھرا بیٹا جو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوتے ہیں ان کا ذکر مٹا نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ بس یہ لفظ اماں جی نے کہے اور آنکھیں بند کر، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے جسم اتھر کے ساتھ لپٹ گئے اور کہتے تھے امی میرے ساتھ کوئی ایک تو بات ہے۔ 6 سال کی عمر میں بچے کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ معصومانہ آوازیں ہوتی ہیں اور معصومانہ لفظ ہوتے ہیں۔ پھر انہی پتھروں میں والدہ کی تدفین کی، آنسوں سے چھڑکاؤ کیا، اور پھر ام ایمن کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے۔ آج اگر مسجد نبوی میں جو ماحول تھا، اگر اس ماحول میں حضور کی والدہ کا انتقال ہوتا تو ہزاروں صحابہ جنازے میں شامل ہوتے اور فرشتے جنت سے پھول لے کے آتے، لیکن نہ ماں کو پھول لے کے آیا، نہ لوگ جنازے کے ساتھ شامل ہوئے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ غربت تنہائی کا یہ عالم تھا کہ کن پھولوں سے ہم تجھے کفن دیتے، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ پھر حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 8 سال ہوئی تو دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہو تو نے کتنے دکھ جھیلے، کبھی گڑے کھودے گئے پاؤں کے نیچے، کبھی کانٹے بچھائے گئے، کبھی اوجھلیاں ڈالی گئی، کبھی شیب ابی طالب میں بھوک اور پیاس میں رکھا گیا، درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کیا گیا، کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو غزوہ احد میں لہو لہان کیا جاتا ہے، ان کے چچا کو کاٹ دیا جاتا ہے، 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ کن کن مراحل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کہاں کہاں کن کن دکھوں سے حضور گزرے، لیکن آج ادب کی آیات اتر چکی ہیں۔ اللہ جان فرماتا ہے پتھر مارنے والوں سن لو، اوجھلیاں پھینکنے والوں سن لو، خبردار میرے محبوب سے تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہو، نہیں تو زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہا ہے، اگر تم میرے محبوب سے ملنا چاہتے ہو، ملاقات کرنا چاہتے ہو، پہلے گھر سے صدقہ دو، پھر فقیر کو تلاش کرو، پھر صدقہ اس کو پہنچاؤ، پھر تم میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے ہم امام الانبیاء سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ اب ادب کی آیات اتر چکی ہیں۔ اب اس ماحول میں حضور نے جب حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی میں قدم رکھا تو صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، اور آقا کریم اسلام کی نظر پیچھے پلٹ کے 6 سال کی عمر میں ابوا کی ریت کے ٹیلوں میں گردش کرنے لگی اور فرمایا لو ادرکت والدیہ، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ، اور میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آتا، میں نماز شروع کر لیتا، فاتحہ پڑھنے لگ جاتا، اور میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، پردہ ہٹاتی اور اپنے میٹھے لہجے میں کہتی ابنی محمد، میرے بیٹے میری بات سنو۔ کہا لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے اپنی امی کی بات سن لیتا۔ ساری زندگی حضور نے ماں باپ کی کمی کو محسوس کیا، اور جب بھی ماں باپ کا نام آتا تو حضور کی آنکھیں چھلک پڑتی، اور اس قدر ہوتے تھے کہ پھر آس پاس والے لوگ بھی روئے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔
جبکہ ماں باپ کا تذکرہ آتا تھا. تو اس لیے ماں باپ کو منڈیوں میں بیچا جا رہا تھا، لیکن آقا کریم اسلام نے ماں باپ کو عزت کی مسند پہ بٹھایا. تو یہ ہے روشنی، یہ ہے اجالہ جو حضور نے جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا. میں آج اخبار میں پڑھ رہا تھا، وہ کسی کی والدہ فوت ہوئی تو جس ایمبولینس کے اندر لوگ لے کر آ رہے تھے، تو آگے جب بیٹے آئے نا تو انہوں نے اس ایمبولینس کو پھولوں سے بھر دیا، یعنی اوپر بھی پھول، اندر بھی پھول، پھول ہی پھول کر دیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری والدہ تشریف لا رہی ہے. تو یہ کہ دلوں کے اندر احترام، دلوں کے اندر محبت، دلوں کے اندر چاہت، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ آمنہ کے لال نے پیدا کی. ماں باپ کا احترام حضور نے سکھایا ہے. اچھا، جیسے کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ حضور کی آمد سے قبل لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن کہتا ہے اِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی کو کہا جاتا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ جھک جاتا اور کالا ہو جاتا اور وہ زمین میں گڑ جانے کی آرزو کرتا کہ اتنی بری خبر مجھے سنائی گئی کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. اور اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک کہ اس کو ہاتھوں سے گڑا کھود کے دھکا دے کے اوپر سے مٹی نہیں ڈھیر دیتا تھا، اس کو زندہ درگور نہیں کرتا تھا. اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا تھا. اللہ اکبر. اس کو یہ دھکا دے دیتا، اب وہ بیچاری چیختی چلاتی، اس کی سسکیاں، اس کی آہیں، اس کی چیخیں اس ظالم باپ کے دل کو ذرا بھی نرمی نہیں کرتی تھی. اس کے دل کے اندر گداز پیدا نہیں ہوتا تھا. اور جب وہ بچی کو زندہ درگور کر کے واپس پلٹتا ہے تو کوئی شخص، ایک شخص بھی اس بچی کے حق میں موم بتی نہیں جلاتا، کوئی اس کے حق میں جب وہ احتجاج نہیں کیا جاتا کہ لوگ روڈ بلاک کر کے کھڑے ہو جائیں اس بچی کے اوپر زیادتی ہوئی نہیں. کوئی شخص جو ہے وہ اسمبلی کے اندر حقوق نسواں کی بات نہیں کرتا، کوئی قرارداد مذمت نہیں طے کی جاتی. وہ کلی کھلی تھی کہ مسل دی گئی اور اس کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں. بلکہ معاشرہ اس قدر شفاف تھا کہ جب باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے واپس پلٹتا تو لوگ جو وہ باپ کو مبارکباد دیتے تھے کہ میاں تجھے مبارک ہو کہ تو بڑا خیرت مند نکلا ہے کہ اس مصیبت سے تو نے جان چھڑا لی. آپ مجھے بتائیں، جس معاشرے کے اندر لوگ بیٹی کو زندہ درگور کرنے پر جو ہے وہ باپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اس معاشرے سے بڑا معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، اس معاشرے سے کوئی گندا معاشرہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی توجہ چاہوں گا اس بھیانک معاشرے میں کہ جب باپ زندہ درگور کر کے فخر کرتا ہے اور لوگ باپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تو نے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، اس بھیانک اور برے معاشرے کے اندر اگر بیٹی کے حق میں کوئی آواز بلند ہوتی ہے تو وہ ایک ہی آواز ہے اور وہ تیرے اور میرے نبی محمد کی آواز ہے. اس موقع پہ حضور نے ارشاد فرمائی، حدیث پاک آپ نے علماء سے سینکڑوں بار سنی ہوگی، لیکن شاید اس تناظر میں آپ نے اس کو سوچنے کا نہ غور کیا ہوگا کہ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں سن لو، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سن لو، اور بیٹیوں کو منحوس سمجھنے والوں سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس دور میں یہ بات کرنا یہ جملہ محبت ہی نہیں تھا، یہ جملہ جہاد بھی تھا. آج اگر میں اپنی بیٹی کے بارے میں کہوں کوئی محبت کی بات تو مشکل نہیں، آپ اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی محبت بڑا جملہ کہہ دیں تو مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ آج تو بیٹیاں گھر کی زینت ہیں، آج تو بیٹیاں چار دیواری کی رونق ہیں، آج تو بیٹیاں گھر کا حسن ہیں، آج بیٹیاں ماں باپ کے لیے قلبی چین کا ذریعہ ہیں. میں آج ہی کو ہمارے برگیڈیئر صاحب ہیں راہل آرچر میں کہتے ہیں میں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رو رو کے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے بیٹی عطا فرما. تو بیٹی تو آنکھوں کا قرار ہے، بیٹی تو دلوں کا محور ہے، اور جب بیٹی کو ماں باپ رخصت کرتے ہیں تو پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں. بھلا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ بھئی یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ گوریاں اٹھا اٹھا کے مزدوری کر رہا ہے. بھئی کیوں بوڑھے ہو گئے پھر بھی مزدوری کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اپنی بیٹی کا جہیز بنانا ہے. تو یہ باپ زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا، اور آج یہ باپ بیٹی کے لیے مزدوری کر رہا ہے. آج باپ کے وہ بیٹی ایک کا پیار اس کے سینے میں اس قدر بھرا گیا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو اس
باپ کے سینے میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا ہے؟ ایک ہی جواب آتا ہے، میلاد والے محبوب نے ڈالا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس روشنی آ گئی، اجالا آ گیا۔ آقا کریم اسلام کی بارگاہ میں حضور نے یہ اعلان کیا، فرمایا جس بندے کی 2 بیٹے ہیں اور وہ ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کا گھر بناتا ہے، ان کی شادی کرتا ہے، تو فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے قریب ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں مڑی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کرتے حضور جس کی ایک بیٹی ہو، تو فرمایا اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اب توجہ چاہوں گا، کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے باعث ننگو آر ہیں، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ کہتا ہے کاش میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی تو اللہ مجھے بھی یہ شرف عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ بیٹی کو عزت کی مسند پہ بٹھایا۔ امرأ مردودہ یہ وہ بچی ہے جس کو اس کے خامن نے طلاق دی۔ کس وجہ سے؟ وہ بیچاری جہیز زیادہ لے کے نہیں آئی، یا بد صورت ہے، یا پھر کوئی اور وجہ تھی، بہرحال اس نے اس کو طلاق دی۔ اب وہ اپنے باپ کے گھر آ گئی اور اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی بیٹھی وہ بوڑھی ہو گئی اور ساری زندگی اس کا باپ اس کی کفالت کرتا رہا، جس کو کہا جاتا ہے امرأ مردودہ، لوٹائی گئی۔ احادیث میں آتا ہے کل جب قیامت کا دن آئے گا اس حکم ہوگا اس کے باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے کیونکہ یہ گناہ گار ہے۔ جب حکم ہوگا تو اس کو جب لے جایا جائے گا تو راستے میں وہ بیٹی کھڑی ہو جائے گی، امرأ مردودہ کھڑی ہو جائے گی اور آڑ بن جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں بحث کرے، مالک میں تو اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ ایک الجھاؤ پیدا کر اور کہے گی مالک نہ تو نے مجھے شکل دی نہ تو نے مجھے عقل دی، اور خامن نے مجھے طلاق دے دی، سسرال نے مجھے دھکا دے دیا، معاشرہ تھا کہ دوبارہ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ میرا باپ تھا جو ساری زندگی میری کفالت کرتا رہا اور ساری زندگی یہ میرے اخراجات برداشت کرتا رہا، میں اس کے گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی، مالک میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بچی کی سفارش مان کے اس کے باپ کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ کہاں بیٹیاں والدین کے لیے باعث ننگو آر ہیں اور کہاں بیٹی آج باپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن رہی ہے، تو یہ قد جاءکم من اللہ نور کی روشنیوں کا کمال ہے، یہ اجالوں کا کمال ہے۔ اچھا جب لوگ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے تو بھائی اپنی بہنوں سے بھی نفرت کرتے تھے۔ تو روایات میں آتا ہے جب باپ زندہ درگور کرنے کے لیے جاتا تو ساتھ بھائی بھی جایا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کل یہ بڑی ہو جائے گی، اس کی شادی ہوگی تو کوئی میرا بہنوئی کہلائے گا اور میں اس کا سالہ کہلاؤں گا، تو میرے لیے بڑی غیر کی بات ہے۔ تو اس لیے بھائی بھی اپنی بہنوں سے نفرت کرتے تھے، تو آقا کریم اسلام نے جہاں بیٹیوں کو عزت کی مسند پہ بٹھایا وہاں حضور نے بہنوں کو بھی عزت کی مسند پہ بٹھایا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سگا بھائی نہیں اور نہ ہی حضور کی کوئی سگی بہن ہے، لیکن جب حضور دودھ پینے کے لیے بنو سعد میں گئے، میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بڑے فاقے تھے، غربت تھی، غم تھے، دکھ تھے اور فاقے تھے، لیکن جیسے ہی حضور کو سینے سے لگایا آقا کریم اسلام نے ان کے کتھوں کی کلی کو عرش معلیٰ بنا دیا۔ تو ان کی ایک بیٹی تھی حضرت شیمہ، میں احادیث میں آتا ہے یہ حضور کی دودھ کی بہن لگی، یہ حضور سے بڑا پیار کرتی تھی، آقا کریم اسلام کو لوریاں دیتی، کھلاتی، بہلاتی، بلکہ بنو سعد کا ایک ماحول تھا کہ شام کے وقت جب خواتین گھر میں کھانا بنانے لگتی تو بچیاں اپنے بھائیوں کو اٹھا کے باہر کھلے میدان میں لے کے چلی جاتی اور بچوں کو کھلاتی، بہلاتی، اور بسوں کا ایک مقابلہ سے شروع ہو جاتا۔ ہر بہن کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، ہر بہن اپنے بھائی کو چاند کہتی، اس لیے چندہ ماموں کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ اچھا نہ ہوتا تو وہ کہتی رنگوں میں کیا رکھا ہے، دیکھو میرے بھائی کے نقوش کتنے خوبصورت، تو وہ نقوش کو معیار حسن بنا دیا، اور جس کا رنگ اچھا گورا ہوتا وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، دیکھو میرے بھائی کا رنگ کتنا چٹا ہے۔ تو ہر بہن اپنے بھائی کی تعریف کرتی اور ہر بہن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے بھائی سے زیادہ حسین مقابلہ ہے۔ یہ بات جملہ ایک اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، بہن کے سینے میں بھائیوں کا جو پیار رکھا گیا ہے اس کو کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا۔ غزوہ احد میں ایک صحابی شہید ہو گئے، ان کو تیروں، تلواروں اور نیزوں سے اتنے زخم لگائے گئے ان کا پورا جسم چھلنی کر دیا
اور ان کی لاش بالکل پہچانی نہیں جا رہی تھی کہ کس کی لاش ہے. تو جب ان کی بہن آئی نا اس شخص کی، تو اس نے ناخن دیکھا تو اس نے ناخن سے پہچان لیا کہ میرے بھائی کی لاش ہے. یعنی بہنیں اپنے بھائیوں کا حسن دیکھنے میں اتنی گہرائی رکھتی ہیں، انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میرے بھائی کے ناخنوں کی بناوٹ کیسی ہے، تو وہ ناخنوں کی بناوٹ کے اوپر بھی نظر رکھتی ہیں. تو اس لیے کوئی بہن ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرا بھائی کسی سے کم ہے. یہ مقابلہ اور یہ ایک مجادلہ شروع رہتا. اتنے میں حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو لے کے آ جاتی. سبحان اللہ. کہتے لو میرا ویر بھی آ گیا. تو ساری بچیاں کہتی شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں ہے، اس کی رنگت ہی بڑی منمونی ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. یہ تو رنگت ایسی ہے جو تک لیتا ہے اس کا سینہ ایمان کے نور سے روشن ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام. سب بچیاں کہتے شیمہ تیرے بھی کا مقابلہ نہیں. یہ بڑا سونا ہے، یہ بڑا بے مثال ہے، اس کے اندر تو حسن کے سارے کرینے رکھے گئے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت سیدہ شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا. پھر حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور پھر ڈوریاں دیتی اور دعائیں دیتی. کہتی ربنا ابقِ لنا محمدن حتی اراہ یافی محمدا. مالک میرے ویر محمد کو سلامت رکھے. آج میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بچوں کا سردار ہے، کل میں ان آنکھوں سے دیکھوں یہ جوانوں کا بھی سردار ہے. وقت گزرتا گیا، آقا کریم اسلام واپس چلے گئے، اعلان نبوت ہو گیا، پھر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے. حضرت سیدہ شیمہ کی شادی ہو گئی. اتفاق ایسا کہ جس قبیلے میں حضرت سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی اسی قبیلے کے ساتھ صحابہ کرام کی لڑائی ہوئی. ان کے بندے کاٹ دیے گئے اور کچھ پکڑ لیے گئے. تو جو پکڑے گئے گرفتار ہوئے تھے ان بندوں کو چھڑانے کے لیے وہ لوگ چندہ اکٹھا کرنے لگے. فدیے کی رقم ہر گھر میں جا رہے ہیں کہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، ہم نے اپنے بندے چھڑانے ہیں. تو رقم اکٹھی کرتے کرتے حضرت سیدہ شیمہ کے پاس بھی آئے اور کہا آپ بھی اپنا حصہ شامل کریں. آپ نے فرمایا یہ رقم کیوں اکٹھی کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بندے پکڑے گئے، چھڑانے اس لیے رقم اکٹھی کر رہے ہیں. تو فرمایا تمہارے بندے کس نے پکڑے ہیں؟ تو کہا مدینے میں اس کا بسیرا ہے، نبوت کا اس کا دعویٰ ہے اور نام ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس جب نام سنا نا تو حضرت سیدہ شیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ. کہا اگر اس نے تمہارے بندے پکڑے ہیں نا تو پھر رقم اکٹھی نہ کرو. کہا تمہارے بندے میں چھڑا کے. کہا تو کیسے چھڑائے گی؟ کہا وہ میرا بیٹا لگتا ہے، وہ میرا بھائی ہے. حضرت سیدہ شیمہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو لیا اور مدینہ طیبہ کی جانب بڑھ گئی. اب ادب کے یاد اتر چکی ہیں، صحابہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں. تو حضرت شیمہ جب آگے بڑھنے لگی نا تو صحابہ نے کہا رک جا دیہاتی عورت، تو جانتی نہیں آگے کچھ ہے رسول ہے اور یہاں تو جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے، تو کیسے جا رہی ہے؟ تو حضرت سیدہ شیمہ نے تلوار کو جھٹکا اور فرمایا خلو سبیلی وَعَلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ. کہا میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں. بس صحابہ نے جب یہ لفظ سنے نا تو آنکھوں پہ پل گیا، چہرے چک گئے. حضرت شیمہ جب آگے بڑھنے لگی تو دور سے حضور نے پہچان لیا میری بہن شیمہ آ رہی ہے. کافی دیر کے بعد ملاقات ہوئی تھی لیکن پہچان گئے. بہن کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر کندھوں سے اتار کے بہن کے نیچے رکھی. کہا بیٹھو بہن. محبتوں سے پیار سے نوازا اور فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا حضور میرے بندے پکڑے گئے ہیں، چھڑانے کے لیے آئے. آقا کریم فرمایا بہن تم بار بار آؤ، جب آؤ، تمہارا اپنا گھر ہے، لیکن اس کام کے لیے تم نے یہاں آنے کی زحمت کیوں گوارا کی ہے؟ اگر تم گھر بیٹھی پیغام بھی بھیج دیتی تو میں نے تیرے پیغام پہ سارے چھوڑ دینے تھے. شیخ محمد علامہ خدا کے مہندس دہلوی نے لکھا حضور نے اپنی بہن کو چند جوڑے عطا فرمائے، کثیر ساز و سامان دیا. کیونکہ جب بہنیں بھائیوں کے گھر آتی ہیں تو بھائی پھر خالی تو نہیں لوٹایا کرتے، کچھ نہ کچھ دے کے بہنوں کو بھیجتے ہیں. تو کافی سارا ساز و سامان دے کے آقا کریم دروازے تک بہن کو رخصت کرنے کے لیے آئے اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہا صحابہ میں جب بھی جنگی قیدی آزاد کرتا ہوں میں تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، لیکن آج پہلی بار میں نے قیدی بھی چھوڑ دی اور تم سے مشورہ بھی نہیں کیا. صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا بندہ نواز جو چاہیں آپ کریں، لیکن اتنا تو ارشاد کر دیں آج آپ نے مشورہ کرنا گوارا کیوں نہیں کیا؟ کہا آج میری چوکھٹ پہ میری بہن آ گئی تھی. سبحان اللہ.
بیٹی کی عزت نہیں تھی، بیٹی کو عزت کی مسند پہ بٹھایا، بہن کی عزت نہیں تھی، بہن کو عزت کی مسند پہ بٹھایا، والدین کی عزت نہیں تھی، والدین کو عزت کی مسند پہ بٹھایا، بلکہ معاشرے کے وہ طبقات جن کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا تھا، میرے آقا نے ان کو بھی عزت کی مسند پہ بٹھایا، عام مزدوروں کو عزت دی۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حضور سے مصافحہ کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصافحہ کیا، اس کے ہاتھ بڑے کھردرے تھے، تو حضور نے فرمایا میرے غلام یہ تیرے ہاتھ کھردرے کیوں ہیں؟ عرض کیا حضور میں آہن کری کا کام کرتا ہوں، لوہا کوٹتے کوٹتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کے ہاتھ کو پکڑا اور یوں غصہ دیا۔ اللہ اکبر، یار پوری کائنات جن کے تلوے چومنا اپنی یہ سعادت سمجھتی ہے، وہ محبوب ایک مزدور کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ کیا خیال ہے وہ مزدوری کی ساری زندگی والی مزدوری کی تھکن اتر نہیں گئی ہوگی اس مزدور کی کہ تھا تو لوہار آج مزہ آ گیا، میرے ہاتھ مصطفیٰ کریم کے ہونٹوں سے چھو رہے ہیں۔ اور پھر حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا کمال کر فرمایا میرے غلام یہ عام آدمی ہے، یہ جو بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے، یہ ہاتھ جو کسب کرتا ہے، کام کرتا ہے، فرمایا حاضی یدن یحبہ اللہ ورسولہ، فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا محبوب محمد بھی پیار کرتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہے اجالا، یہ ہے روشنی جو حضور نے اس معاشرے کو عطا فرمائی۔ آج کائنات میں زندگی گزارنے کا جتنا اجالا ہے، جتنی روشنی ہے، جتنا جمال ہے، آمنہ کے لال کے قدموں کی خیرات ہے۔ ایک شعر جو میری گفتگو کا خلاصہ ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ شاعر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک دماغ دیا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے، خورشید گیلانی کا غالباً، وہ کہتے ہیں خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی، خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی، تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ باؤ تیری رہنمائی سے قبل لوگوں کو کیا پتا تھا زندگی گزارنے کا ڈر کیا ہوتا ہے، تیری جو ہے وہ مدد اور تیری جو وہ ہدایت سے پہلے لوگوں کو کیا پتا تھا کہ یہ رشتوں کے تقدس کیا ہوتے ہیں، یہ رشتوں کو نبھانے کا مقام کیا ہے۔ تو حضور نے رشتوں کا تقدس بھی سکھایا۔ آخری حدیث پاک سن لیجئے جو بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ رزق بڑھ جائے، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، قد و کاوش اور بس اوقات غافل بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں غفلت سے محفوظ فرمائے۔ آؤ ذرا رزق بڑھانے کا ایک نسخہ حضور سے بھی لے لیں، سبحان اللہ، کہ انہوں نے فرمایا یہ نسخہ مجھ سے لے لو، اس سے تمہارا رزق بڑھ جائے۔ سبحان اللہ، اور بڑا آسان نسخہ ہے اور بڑا خوبصورت نسخہ ہے، اس پہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، بس صرف توجہ ہے جو ہم نے کرنا۔ اور وہ نسخہ کیا ہے؟ آقا کریم ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرے، وہ صلہ رحمی کیا کرے، بہن بھائیوں کے ساتھ جڑ کے رہے، اپنی پھپھی، اپنے چچا، اپنی خالہ، اپنے ماموں، ان رشتوں کے ساتھ وہ جڑ کے رہے، اس نے سلوک کرے۔ فرمایا اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، میرا رب اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دے گا، اس کے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت نسخہ ارشاد فرمایا۔ آج بڑے سے بڑا ڈاکٹر آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، لاکھوں روپے خرچ کر لیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں، علماء سے پوچھیں، آپ کی زندگی کے ایک لمحے میں بھی وہ اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ عمل جو ہے یہ میری اور آپ کی عمر میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ اس لیے آج ہم عہد کریں کہ حضور نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب سکھایا ہے، رشتوں کا تقدس سکھایا ہے، یار یہ دولت ہوتی کیا ہے بہن بھائیوں کے رشتے کے مقابلے میں؟ یہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں تو ہاتھوں کی میل، یہ ہاتھوں کی میل ہے، اور ہم اپنے مکان کی بنیاد رکھتے ہوئے ہم اپنے بھائی کی بلشت دبا رہے ہوتے ہیں، ہم اس کا حق دبا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، یہ ہم حضور سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، ہم سب کچھ ہیں۔ نہیں میاں ایسا نہیں ہے، حقوق اللہ کو بھی پورا رکھنا ہے اور حقوق العباد کو بھی پورا رکھنا ہے، اپنے نبی کی سنت کو اختیار کرنا ہے، جو حضور نے زندگی گزارنے کا طریقہ اور ڈھب دیا ہے
انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کے مطابق چلیں گے ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے اندر اثر کی شریف ڈال دے اور ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ کار ماں آخر شروع، آخر سے ماں کار نشو، مشتقا کے ماں غبار کچھ یار نشو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔